السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو کچھ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کیا جائے، اللہ ان تمام تعلیمات کو سمجھنے پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں جو موضوع گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، وہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اسی باب کے تحت ذکر کرتا احادیث کے سلسلے میں پیش کی تھی، اور میں چاہوں گا کہ اختصار سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے دیگر احادیث کی طرف آؤں۔ حسب معمول باب کے الفاظ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ مؤلف رحمہ اللہ نے ان احادیث پر جو باب رقم کیا ہے اس کے الفاظ ہیں: باب صوم یوم عاشوراء، کہ 10 محرم کے دن کے روزے کے بارے میں، کیا اس کی فضیلت ہے، اجر اور ثواب ہے، پھر اس کو جو رکھنے کے کون سے دن ہیں، پھر رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے، کیسے یہ مشروع ہوا، کچھ حصہ ہم نے احادیث کی روشنی میں بیان کر دیا ہے، اور بقیہ حصہ اسی روزے کے سلسلے میں آگے آئندہ حدیث میں بیان ہوتا ہے۔ ہم نے 692 نمبر حدیث جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ذکر کی تھی، تو اس کے آخری جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں قریش کی طرح، تو آپ نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو قالوا، انہوں نے یہ جواب دیا ھذا یوم صالح، یہ ہمارا بہت ہی بہتر اور عمدہ دن ہے۔ ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، یعنی اسرائیل قوم کو، فرعون کے مظالم سے، ان کے دشمن سے نجات دی تھی۔ فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا اظہار تشکر کے طور پر۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں یہ ذکر ہوا ہے کہ یوم عاشوراء کو جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے عذاب سے، قہر سے بچ کر جودی مقام پر ٹھہری، وہ بھی یہی دن تھا، اور اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے اس دن کا روزہ رکھا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے انبیاء اور رسل اور دیگر بڑی بڑی ہستیاں کس حد تک اللہ کے لیے شکر گزار تھیں، کہ جب اللہ ان پہ کوئی انعام فرماتے اور اپنا فضل کرتے تو عملاً اس کا اظہار فرماتے، شکریہ کا اور عبادت و ریاضت کا۔ یہی ہمارے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ جب ہمارے پاس اللہ کی بے حد و حساب نعمتیں ہیں، تو جب بھی کوئی اور نعمت ملے، ایڈ ہو، تو اس میں ہمیں اللہ سے دور ہونے کے بجائے یا اللہ کو فراموش یا بھول جانے کی بجائے جو منعم حقیقی ہے، رحمان و رحیم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بہت حد تک شکریہ ادا کریں، جہاں تک ممکن ہو، اپنی زبان سے اور اپنے پارٹس آف باڈی، اس سے اللہ کی عبادت و ریاضت سے، دل سے، دماغ سے۔ تو
ایک یہ بھی اس حدیث میں جو ذکر ہوا ہے اس عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے بارے میں، جیسا کہ پہلے بھی اشارہ اس کی طرف کیا گیا تھا کہ 1 سال کے گناہ کی معافی ہے، اور اس سے پہلے جو حدیثیں ذکر ہوئی ہیں عرفہ کے روزے کے بارے میں، اس میں 2 سال کے گناہوں کی معافی کا پروانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو گویا یہ جو فرق ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ اس کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی جانب ہے، اور عرفہ کے روزے کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے۔ تو گویا کہ دونوں روزے جو ہیں نفلی ہیں، اس وقت امت کے لیے بہت ہی زیادہ باعث اجر و ثواب ہیں، کار ثواب ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان روزوں کا اہتمام کریں اور جو ثواب و اجر ہے اس کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہودیوں کا یہ جواب سن کر، فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں زیادہ حق رکھتا ہوں تم سے، اور پھر آپ نے روزہ بھی رکھا اور روزے کا حکم بھی دیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ جو کہ جاہلیت میں یہ قریش کی ایک عبادت تھی، اور پھر یہودیوں کا یہ ایک عمل تھا، اسلام نے اللہ کی عبادت اور اللہ کے حضور اس طریقہ کار کو جو کہ ایک اچھا اور عمدہ ہے روزے کی صورت میں، انبیاء اور رسول کی سنت ہے، اس کو باقی رکھا قیامت تک کے لیے۔ یہ ہمارے لیے بھی مشروع ٹھہرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حکم دیا روزہ رکھنے کا، اور خود بھی رکھا۔ تو ناظرین آتے ہیں اس کے بعد حدیث نمبر 693 جو اسی باب کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور وہ حدیث ہے 693 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی، قال کان یوم عاشوراء تعدہ الیہود عیدا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصوموہ انتم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ بھی 10 محرم کے روزے کے بارے میں ہے۔ ایک بات وہ یہ کہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ عاشوراء یہ معدول ہے تعظیم کے لیے اور فضیلت کے لیے عاشرہ سے۔ تو جب یہ عاشوراء کا لفظ جب بھی بولا جائے تو اس سے مراد محرم کی 10 کا دن ہوتا ہے، 10 محرم کا دن۔ تو کوئی شخص اس کے علاوہ کوئی اور دن نہ سمجھ لے، جیسا کہ آگے اس کا ذکر آتا ہے کہ بعد اہل علم نے اس سے مراد 10 محرم کے بجائے 9 محرم کا روزہ لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بنا پر، لیکن یہ درست نہیں۔ جمہور اہل علم جو عاشوراء محرم سے مراد لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ 10 محرم کا دن ہے۔ آتے ہیں کہ یہ یوم عاشوراء تعدہ الیہود عیدا، جس کو یہودیوں نے عید شمار کیا، عید کا دن وہ سمجھتے تھے۔ تو جیسا یہ ذکر ہوا ہے کہ جاہلیت میں قریش بھی اس دن خانہ کعبہ کو نہلاتے، نیا غلاف پہناتے، پھر یہ ہے کہ زیب و زینت بھی کرتے خود بھی، اور اس دن کے روزے کا بھی اہتمام کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے جو یہ قریش کا روزہ تھا اس بارے میں کوئی واضح اور صحیح حدیث نہیں مل سکی جس سے معلوم ہوتا ہو کہ آپ نے بھی ہجرت سے پہلے مکہ میں قریش مکہ کو دیکھ کر یہ روزہ رکھا ہو۔ کوئی واضح دلیل نہیں ملتی یہ سمجھ کر کہ یہ فرض روزہ ہے اور ضروری ہے، لیکن ممکن ہے کہ کسی چیز کا عدم ذکر عدم وجود پر دلالت نہیں کرتا، لیکن بہرحال جب تک اس کے بارے میں دلیل نہ ہو ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے یہ روزہ رکھا یا نہیں۔ باقی جب آپ نے ہجرت فرمائی تو اس وقت مدینہ میں جب آئے تو یہودیوں کو دیکھا، انہوں نے تو اس کو عید بنایا ہوا تھا، اس دن کو یوم عاشوراء کو، اور اس کی وجہ پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ وہ اس دن کو اس لیے مناتے تھے کہ فرعون سے نجات ملی تھی۔ اب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس بات کا ذکر ہو جائے
کہ یوم عاشوراء جو کہ اختلاف ہے تھوڑا سا کہ اس سے مراد کیا ہے، یہ میں نے ذکر کر دیا ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کے والے سے بھی اور جمہور جو علماء ہیں ان کا بھی قول ہے کہ اس سے مراد ہمیشہ 10 محرم کا دن ہی لیا گیا ہے، کوئی اور نہیں۔ لیکن شبہ جو پڑا ہے وہ اس بات پہ پڑا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ دن روزہ رکھتے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی رکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعد نے یہ اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور خود بھی روزہ رکھا، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الیوم تعظم الیہود، کہ یہ تو وہ دن ہوا کہ جس کی تعظیم یہودی کرتے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس پوچھنے پر جو وجہ تھی اصل وہ یہ تھی کہ اسلام نے تو ہمیں کئی مقامات پر یہودیوں، عیسائیوں، کفار، مشرکین، مجوس ان سے مشابہت کے لیے منع کیا ہے کہ ان کے عمل کے ساتھ آپ کی مشابہت نہ ہو۔ تو اب اگر ہم یہودیوں کو فالو کریں گے اس دن کے روزے کے سلسلے میں تو پھر یہ لازم آئے گا کہ ہم اہل کتاب کی مشابہت کرتے ہیں جو کہ ایمان ہی نہیں لائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گویا کہ اس بارے میں یاد دہانی تو نہیں کہہ سکتے بلکہ استفسار کیا، یعنی پوچھا، اس بارے میں وضاحت طلب کی کہ کیا یہ مشابہت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگے سے بیان فرمایا کہ لَإِن بَقِيتُ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، کہ ہاں ٹھیک ہے کہ اگر آئندہ سال اللہ نے مجھے مہلت دی تو میں 9 جو محرم ہے اس کا بھی روزہ ضرور رکھوں گا، لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات ہوئے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ کو وہ آئندہ کا جو محرم کا وہ 10 محرم کا دن تھا یا مہینہ وہ نہ مل سکا۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر بعد نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا یا مجھے مہلت ملی تو لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، تو میں ضرور 9 محرم کا ہی روزہ رکھوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب 10 محرم کا روزہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے جاتے ہوئے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں 9 محرم کا ہی صرف روزہ رکھوں گا، اس کے ساتھ اس بات کا ذکر نہیں کہ 10 محرم کا روزہ بھی یہ اس کے ساتھ رکھیں گے یا ایک بعد میں رکھیں گے۔ تو گویا کہ آپ نے 9 محرم کا ہی روزہ رکھنا تھا، اب ساتھ ملا کر 10 کے اور 9 کے تو یہ بھی وہ روزہ نہیں بنتا۔ تو بہرحال انہوں نے اس حدیث کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے۔ اب مسنون وہ کہتے ہیں کہ 9 محرم کا ہی صرف روزہ ہوگا، مگر ان کا یہ موقف جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 محرم کے روزے کا ذکر کیا تھا اس کی وجہ بالکل معلوم ہے، واضح ہے کہ صحابہ کے کہنے پر انہوں نے یہ بات کہی کہ آئندہ سال مشابہت سے بچنے کے لیے 9 محرم کا، 10 محرم کا اپنی جگہ پر موجود ہے، میں ساتھ 9 محرم کا بھی رکھوں گا، تو تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے ان کی موافقت سے بچنے کے لیے۔ اور اسی طرح ناظرین جمہور کی اہل علم کا جو موقف ہے سلسلے میں، اس کی تائید میں ایک مصنف عبد الرزاق میں خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنا ایک قول ملتا ہے صحیح سند کے ساتھ، کیونکہ یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے، لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، صحیح مسلم میں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما خود یہ فرماتے ہیں کہ خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشرہ، کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور روزہ رکھو 10 محرم کا بھی اور 9 محرم کا بھی، تو یہ واضح صراحت اس بارے میں آ گئی۔ اسی طرح فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ میں امام ابن تیمیہ احادیث کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی الفاظ ذکر کرتے ہیں اس صحیح مسلم کی اس حدیث کے جو بعض طرق ہیں ان میں ان الفاظ کا اضافہ کہ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ مَعَ الْعَاشِرِ، کہ میں ضرور روزہ رکھوں گا 9 کا آئندہ سال،
10ویں محرم کے ساتھ، تو 10 محرم کا روزہ جو اس کا ذکر ہوا، لیکن جب اس کے بارے میں تتبع کیا گیا، تلاش کی گئی، تو صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ کے ساتھ یہ الفاظ نہیں ملے۔ لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سہون یہ بات ذکر کر دی ہو، لیکن ان کا موقف ضرور واضح ہو جاتا ہے کہ خود امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے، موقف ہے کہ 9 جو ہے یہ موجود ہے اپنے 10 محرم کے روزے کے ساتھ، یہ دونوں ملا کر۔ اور اسی طرح بہت سارے دیگر اہل علم، جن میں کچھ صدی کے بھی ہیں اور کچھ سلف میں سے بھی ایسے ہیں، مولانا علامہ عبید اللہ مبارک پوری، امام ابن القیم، حافظ ابن حجر، امام شوکانی اور امام ابن حزم رحمہ اللہ اور دیگر بہت سارے علماء، ان کا یہی موقف ہے کہ 10 محرم کا روزہ اپنی جگہ پر ہے اور 9 محرم کا ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے رکھا جائے گا۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک اور حدیث خود ان سے ہی مروی ہے، جس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عاشورہ سے مراد 10 محرم ہے، نہ کہ 9 محرم الحرام۔ الفاظ ہیں: امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوم عاشورہ یوم العاشر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ اس کا حکم دیا، جو کہ یوم العاشر ہے، یعنی محرم کی 10ویں کو۔ تو بہرحال یہ ہوا ذکر اس بات کا کہ وہ دن جس کو یہودی ایک عید کے طور پر مناتے ہیں، وہ 10 محرم کا دن ہے، ان کی تعظیم اپنی جگہ پر، لیکن آج امت کے لیے یہ ہے کہ وہ اس دن 9 اور 10 اس کو دونوں کو اکٹھا کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں تاکہ مشابہت سے بچ سکیں۔ تو یہ تعین جو ہے یہ اس بات کی صراحت ضروری تھی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آتے ہیں حدیث جو آگے ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث نمبر 694 694، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہی ہے اور اسی باب کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ تو باب جو تھا وہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کا پھر اعادہ کیا جائے۔ باب صوم یوم عاشورہ، عاشورہ کے دنوں کے روزے کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہی احادیث جو ہیں وہ زیادہ تر ذکر کردہ ہیں، جس میں اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ اس امت کے لیے مشروع ہے، قریش کے لیے بھی مشروع تھا اور یہودیوں نے بھی اس کو رکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود عمل سے حکم بھی دیا اور خود بھی اس روزے کو رکھا۔ تو انشاءاللہ جو یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 694، آئندہ ہم اپنے پروگرام میں اس کا اعادہ کریں گے، ذکر کریں گے۔ ھذا ما عندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔